تشریف گننا جو حضرت زیارت کی طور انہیں بھی خدمت میں درخواست کرے سا کہ تھوڑے تو نہ بھی ہو سکے نصائح سکوں فرما چھوڑیں تاکہ اللہ پاک ساکوں بھی صراط مستقیم دوتے چلاوے اور سارے واسطے آخرت دا ایمان والا سبب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. کھڑے کھڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم. آج ہم سب اس وقت اس مسجد میں حضرت قاری کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اور ان کی تعزیت میں شریک ہیں. ان کے وصال کی خبر جب مجھے ملی تو میں اس ملک میں نہیں تھا. میں نے اپنے بھائی مولوی محمد عثمان کو میسج کر کے تعزیت کی اور میں نے کہا کہ ان کے اہل خانہ سے بھی میری طرف سے تعزیت کریں. گزارش یہ ہے کہ اس دنیا میں جو انسان بھی آئے گا ایک نہ ایک دن اس نے یہاں سے چلے جانا ہے. اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں اچانک اور ناگہانی اموات کا سلسلہ اتنا تیزی سے بڑھ گیا ہے کہ انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ میں گھر سے نکلوں گا واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. یہ حقیقت ہے، اس چیز کو آدمی نظر انداز نہیں کر سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرونا والی ویکسین ہے، اس کے اثرات ہیں. کچھ لوگ کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں، لیکن میڈیکل کی دنیا کہتی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے. اس ویکسین کی وجہ سے یہ اس طرح نہیں ہو رہا. ہمارے بشتر کالج کے پروفیسر ہیں، اب ریٹائر ہو گئے ہیں. جب مولانا ارشاد صاحب کا وصال ہوا تو میں ملک میں نہیں تھا. میں واپس آیا تو ان کو ملنے گیا. پہلے مولانا کی تعزیت کی کبیر والا میں، پھر ملتان گیا. تو میں نے کہا میں آپ سے اس لیے ملنے آیا ہوں کہ مجھے تو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرا تو بائی پاس ہوا ہے اور یہ مولوی صاحب بھی بائی پاس میں تھے اور سوئے ہیں تو اٹھے نہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل کا جو تعلق ہے وہ آپریشن سے نہیں ہے. اس کا تعلق آپریشن سے نہیں ہے. ہمارے پروفیسر تھے، نشتر کے بڑے ڈاکٹر تھے، بالکل صحیح تھے اور میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے. حضرت ایک آدمی صحیح سالم صبح گھر سے آیا ہے تیاری کر کے اور ڈاکٹرز کی میٹنگ ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی صدارت کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہسپتال بھی تھا، ڈاکٹر بھی موجود تھے، 1 منٹ میں وہ فوت ہو گئے. یہ ایک قدرتی عمل ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور پھر ہم اس کو کسی نہ کسی اور وجہ پہ ڈال دیتے ہیں. اللہ کی حکمت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے.
انہوں نے اس ضلع میں بھی اور پنجاب میں بھی بہت ساری خدمات سر انجام دی جن کو ساری زندگی یاد رکھا جائے گا، اور خصوصاً انہوں نے جو خدمت مسلک کے حقہ علماء دیوبند کے لیے کی ہے، یہاں پہ مدارس کی حفاظت، مساجد کی حفاظت، لوگوں کے ذاتی مشکلات، پریشانیاں، میرے خیال میں اس نے اپنی زندگی نہیں بنائی لیکن لوگوں کی خدمت کی ہے۔ میرا ان سے اتنا زیادہ تعارف نہیں تھا، ہمارے والد صاحب کے متوسلین میں سے تھے، اس وجہ سے وہ ہمارا احترام کرتے تھے۔ میری تو ان کی 2-3 ملاقاتیں ہیں، 4 ملاقاتیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان کی کارگزاری ہم سنتے رہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، تنظیم میں یہ کام کیا، لئیے کے اندر اور پورے لئیے کے اندر جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کا کوئی مسئلہ پیش ہوا ہے تو انہیں آگے بڑھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے قاری منور صاحب بیٹھے ہیں، یہ ابھی جمعیت کے جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں، لیکن جو آدمی اس فیلڈ میں ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنی مشکل میں ہوں، افسر سے کیسے بات کرنی ہے اور اس کو کیسے راضی کرنا ہے۔ کام والا تو ہوتا ہے غرض مند، وہ کہتا ہے میرا کام ہو، لیکن کام ہوگا کیسے، یہ تو جو جا رہا ہے دفتر میں اس کو پتہ ہے کتنی مشکلات ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر یہ علماء رشوت دیں بھی بدنام، کام نہ کریں بھی بدنام، دونوں طرف سے بدنام ہوتے ہیں۔ اور کام جس طرح ہوتے ہیں وہ طریقے ہمارے علماء اکرام جو ہیں محترم بھی ہیں، اور یہ وہ طریقے اختیار نہیں کر سکتے، اور جس سے ہمارے ساتھی پھر خفا ہوتے ہیں۔ اب تھانے کی دلالی کاری منور سے تو نہیں ہو سکتی، آپ نے اس کو جنرل سیکرٹری تو بنا دیا ہے، اب کہو کہ ہمارے بندے چھڑاؤ، کیسے چھوٹیں گے؟ انشاءاللہ آپ کی دعا میں سارے کام دعاؤں سے نہیں ہوتے۔ حرکت ہم کریں گے۔ نہیں حضرت، میری عرض سنیں، جب تک آپ لوگ اپنے ضلع کے اندر جمعیت علماء اسلام کو مضبوط نہیں کریں گے، گورنمنٹ آپ کی بات نہیں سنے۔ انشاءاللہ تمام دوستوں کا جذبہ بھی ہے حضرت، اور اسی جذبے کے تحت ہم نے قاری منور صاحب کو اور مفتی منیر احمد صاحب کو بنا انشاءاللہ تمام دوست جو ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جمعیت کو یہاں ضلع لیہ میں مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے۔ دوسری عرض یہ ہے کہ جماعت کے اندر یہ ماحول رکھنا کہ فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا، فلاں جیت گیا، فلاں بن گیا، یہ جماعت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ جس پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی پھر وہ گورنمنٹ پارٹی کی نہیں ہے، صوبے کی ہے یا مرکز کی ہے، وہ پورے ملک کے لیے ہے۔ اسی طرح جماعت کے اندر بھی جو ساتھی جیت جاتے ہیں ان کے لیے تمام ساتھی یکساں ہوتے ہیں، تفریق نہیں کی جا سکتی۔ آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ قائد جمعیت نے اگر ان کے مقابلے میں شیرانی صاحب آ گئے تھے اور پھر بھی مولانا صاحب بن گئے تو پھر مولانا صاحب دوسرے ساتھیوں کو چھوڑ دے، اس طرح نہیں ہوتا۔ جو بنتا ہے اس کے لیے تمام ایک جیسے ہوتے ہیں، بالکل تمام ایک جیسے ہوتے ہیں، بلا تفریق خدمت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے بات بنتی ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں ساتھیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کاز ایک ہے، جماعت ایک ہے، اور پھر جس شخصیت کے ارد گرد آپ گھوم رہے ہیں، جو آپ کا محور ہے، وہ بھی ایک ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے لیے کام کرنا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، اور قیادت کرنی ہے قائد جمعیت میں۔ جب یہ تینوں چیزیں سب کے لیے متفق ہیں، پھر اختلاف کس بات کا ہے حضرت؟ اختلاف کس بات کا ہے؟ ہم صوبہ پنجاب میں دیکھتے ہیں MRD کے زمانے کی جو دراریں پڑی ہوئی ہیں وہ نہیں ختم ہو رہی، بڑھ جاتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی
اس تعزیتی پروگرام سے میں آپ کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا کہ جب تک آپ اپنے ضلع میں جمعیت علماء اسلام کو مضبوط نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک مثال بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جب مولانا حق نواز شہید سپاہ صحابہ کی بنیاد ڈال رہے تھے تو وہ مولانا عبداللہ صاحب بکھر والے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ ان کا بھی صحابہ کے متعلق کام کرنے کا اور خدمت کرنے کا ایک جذبہ تھا کہ مل کے جماعت بناتے۔ اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا یہ مزاج تھا کہ والد صاحب کے مشورے کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا تھا، اور اس وقت تھے بھی ادھر خود میں بھی نہیں۔ انہوں نے حضرت سے مشورہ کیا تو حضرت نے ان کو فرمایا مولوی صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا عالمی سطح پر کوئی وجود نہیں، ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ اگر عالمی سطح پر پہچان ہے تو جمعیت علماء اسلام۔ پھر آخری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ یہ بھی ذہن میں رکھ لینا کہ جمعیت علماء اسلام وہی ہوگی جس میں مولانا فضل الرحمان ہوں گے، اگر وہ نہیں ہوں گے تو جمعیت نہیں ہوگی۔ اور یہ ساری تفصیل جو انہوں نے قبلہ حضرت صاحب کی وفات کے اوپر لولاک میں اپنا مضمون لکھا ہے، وہ ساتھی اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، تحریری طور پر موجود ہے یہ بات، اس کو جو ساتھی دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں۔ مقصد یہ ہے کہ جماعت جو ہے وہ ایک صاحبان ہے، اس کے نیچے ہم لوگوں نے کام کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ آج دیکھو بلوچستان میں سینیٹر جو ہے شیرانی بنایا کرتا تھا، ایم این اے شیرانی بنایا کرتا تھا، وزیر اعلیٰ حکومتیں وہ بنایا کرتا تھا یا نہیں؟ جس دن سے اس نے جماعت چھوڑی ہے کوئی ہاتھ پلانے کے لیے تیار ہے۔ اور یہی بات ہمارے ضلعوں میں بھی ہے، تحصیلوں میں بھی ہے، یونٹوں میں بھی ہے۔ جو ساتھی جماعت سے کٹیں گے وہ کٹ جائیں گے، کامیاب وہی ہوں گے جو جماعت کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے کافی وقت میرا انتظار کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمارے مرحوم قاری صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس انداز میں انہوں نے اپنے ضلع کی خدمت کی ہے، تنظیم کے سٹیج سے دین کی خدمت کی ہے، شیعت کے خلاف کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی جتنی سیئات ہیں ان سے درگزر فرما کے ان کو مغفرت۔ کچھ دوست ہیں جو بیعت کرنا چاہتے ہیں، اجازت فرمائیں گے؟ پہلے حکم تو کرا لیں۔ یہ کیا ہے؟ پکڑ ایک باندھ نہیں ہے بیٹا آگے چلا۔
ये क्या है? पकड़ एक बांध नहीं है। बेटा आगे चला।